صدا، لو آفتاب شہادت طلوع ہو گیا، سلام یا حسین، آ رہی ہے مسلسل صدا، لو سلام نینوا ہے دشت غم انگیز و عالم آفرین، ہر زمانے کے لیے ہے کربلا باب زرین، رہروان منزل شوق و محبت کے لیے سر بکف اہل وفا کے واسطے حبل المتین، کربلا خلا کے دو عالم کا اپنا راز ہے، یہ بقائے دین ہی کا نقطۂ آغاز ہے، منکروں پہ رب اکبر نے کیے حجت تمام، کربلا ہی امر بالمعروف کا اعجاز ہے۔ یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صلوات۔ الحمدللہ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے آشنا ہو سکیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایام حسین کے ایام ہیں، کربلا کے ایام ہیں، ان ایام میں کربلا اور حسین کا ذکر چھوڑ کر رب کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے اگر کوئی حسین کو پہچانتا ہو جس نے اپنا سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو رب تک پہنچا سکے، حسین باب اللہ ہے۔ حسین کی ساری عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ فانی فی اللہ ہے۔ ہم ابتلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ مشکلات یا آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ جو کربلا سمجھتا ہے، جو حسین کو امام مانتا ہے، میرا نہیں خیال مسلمانوں میں کوئی شخص ایسا ہو جو امام حسین کو امام نہ مانتا ہو، کوئی شخص، کوئی اقرار کرتا ہے، کوئی اقرار نہیں کرتا ہے، کوئی امام حسین کہتا ہے، کوئی حضرت حسین کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور جنت میں جانے کا خواہش مند ہے تو حسین کی مرضی کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ بھائی سردار کا مطلب کیا ہے؟ ایسی تو کہتے ہیں، سب مانتے ہیں نا، ماننا پڑتا ہے۔ رسول نے اتنا کہا ہے کہ کسی کو بھی یہ راہ فرار دی ہی نہیں ہے کہ حسین جنت کا سردار ہے۔ سردار کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر اس کی جاگیر میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کوئی حسین کو نہ مانتا ہو۔ ہاں، حسین کو نہ جانتا ہو وہ سب ہے۔ حسین کی معرفت نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ وہ جو حسین سے دور ہیں ان کو ہے۔ جس کو جتنی معرفت ہے وہ اتنا حسین کا دیوانہ ہے۔ لفظ دیوانہ ویسے اچھا نہیں ہے، لیکن حسین کے ساتھ بہت جچتا ہے کہ انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ۔
جب میں دیوانہ ہوں تو پھر مجھ سے نہ پوچھو کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کرتے ہو. عاشق سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو اور یہ کیوں نہیں کرتے ہو. ماتم کرنے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے. ہمیں تمام درد سے، تمام مرض سے شفا اسی ماتم سے ملتا ہے. اس کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے نا. ہاں، آپ بھی آزمانے کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، آپ کو درد ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ آپ حسین کے دیوانے نہیں ہیں. اگر آپ حسین کے نہیں ہیں تو اسی عمل سے آپ کو نقصان ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کسی کے عقیدے پہ تو سوال نہیں اٹھا سکتے. اور ہمارا یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو جنریشن میں یہ عقیدہ چلا ہو. ہم تو 1400 سال سے اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے راہ حسین میں اگر بدن خرچ کرو تو بھی فائدہ ہے، مال خرچ کرو تو بھی فائدہ ہے. تو آج کل تو یہ بہت واضح ہو گیا ہے. پتہ نہیں، اب شاید کوئی اندھا ہو جسے یہ پتہ نہ ہو کہ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو علی مشکل کشائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ابھی جو فتح ہوئی ہے شیعوں کو نہیں، اسلام کو. سارے مسلمان جو سر بلند ہیں آج، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ علی نے مشکل کشائی کی ہے. اس فتح تک پہنچنے کے لیے آزمائش تھی، سفرنگ تھی، زخمی ہوئے، شہادتیں ہوئی، بالکل ہوئی، بالکل ہوئی. اب ایک سوال کل آیا تھا، میں اس کو پوری طرح جواب نہیں دے سکتا، لیکن تھوڑا بہت یہ مقدمہ اسی لیے ہے کہ جب تک ہم اس ایمان پر نہ پہنچیں کہ اگر میں شہادت دیتا ہوں تو نہ مجھے نقصان ہوگا نہ میری قوم کو نقصان ہوگا. بھائی ویسی اگر آپ دیکھیں تو جس بھی ملک کا ایک سپاہی بھی کم ہو جائے اس ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ طاقتیں کوشش یہ کرتی ہیں کچھ بھی ہو جائے ان کا بندہ نہ جائے. لیکن ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میں تو 100% فائدے میں ہوں، اور میرے جانے کی وجہ سے میرے ان اداروں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. اور کیا چاہیے؟ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں رہ کر خون پسینہ ایک کر کے ان اداروں کو جہاں نہیں پہنچا سکتا ہوں وہاں میں خون دے کے آرام سے پہنچا سکتا ہوں. خود بھی جنت میں عیش کروں گا، یہاں آپ لوگ بھی مجھ سے بہتر کسی کو سنیں گے. اور کیا چاہیے؟ اس ایمان تک پہنچنے کی بات ہے. اس آزمائش میں، اس سینٹریفیوج میں جو آدمی گرفتار ہے، اس ابتلا میں، اس مرض میں، اس جنگ میں جو گرفتار ہے، وہ جو زخم دے رہا ہے، جو جانیں دے رہا ہے، اسے علم تو ہے، جانتا تو ہے، یقین بھی ہے، لیکن ایمان ہے یا نہیں، اس کا فرق پڑتا ہے. رسول خدا نے کہا تھا کہ فتح ہماری ہے. جب آپ کی فتح کا رسول نے کہا تو علم بھی ہو گیا، یقین بھی آ گیا. اس کے باوجود اگر کوئی فرار کر رہا ہے اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. جسے ایمان ہے وہ فرار نہیں کرے گا. یہ سب جانتے ہوئے، یقین ہوتے ہوئے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہتا ہے پتہ تو ہے لیکن اگر کہیں مجھے کوئی تیر لگ گیا تو. بھائی اگر آپ کو تیر لگ گیا تو بھی فائدہ، اگر لگنا ہو آپ کے فرار کی وجہ سے نہیں لگے گا، لگے گا، بالکل لگے گا. وہ آپ کا اپنا سپاہی جو دشمن کو مار رہا وہ آ کے آپ کو لگ جائے گا. تیر چلاتے آپ ہیں،
جا کے نشانے پہ لگنا آپ کا کام نہیں ہے، وہ پھر خدا کی مشیت. لگنے کے بعد بھی زخمی کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ سب کو معلوم ہے اس کا. اس آزمائش کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آزمائش سے پہلے ہم نے آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ اگر یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے. آپ عام فورسز کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ریٹائر ہیں، کچھ شاید حاضر سروس بھی ہو. جب جنگ ہو رہی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ تو ہونا ہے، زخم تو آنا ہے. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا زخم آ جائے تو جیسے ہم یہاں ہائے ہائے کرتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. آپ کہتے یہ تو ہونا ہے، میں دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. تو مومن کو تیار ہونا چاہیے. میں اس بیٹل فیلڈ میں ہوں، میں اس جہاد میں ہوں، مجھے مشکلات آئیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی مزہ آئے گا وہ الگ مسئلہ ہے. مجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. لوگوں کو کیا لگ رہا ہوگا؟ جو دور سے دیکھ رہے ہیں انہیں کیا لگ رہا ہوگا؟ انہیں لگ رہا ہوگا آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ خود کہاں ہوں گے؟ آپ خود بہت مزے میں ہوں گے. یہ احادیث کا میں جب یا میں حدیث پڑھ رہا ہوتا ہوں یا میں حدیث سے جو مفہوم ہے، بہت سے احادیث ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہوں. میں نے پہلے کہا ہے اگر میں کوئی بات اپنی طرف سے کروں گا تو وہ جہالت ہے. اگر اس کے پیچھے حدیث یا قرآن نہ ہو تو وہ جہالت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. کیونکہ ساری احادیث پیش نہیں کی جا سکتی ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ کسی بھی بات کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے الگ سے کر دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے. پس بندگی یہ ہے کہ رب کی طرف سے جو آئے اسے ہم نے خوشی خوشی قبول کرنا ہے. اس پہ اب مقامات فرق ہیں، یا صبر کریں گے یا شکر کریں گے. یہ جزا فضا کرنے والے مومن نہیں ہیں، آہ و بکا کرنے والے مومن نہیں ہیں. یہ کس پہ آہ و بکا، کس پہ جزا فضا؟ اپنے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس پر. اب احادیث پہ بھی ہیں کہ آپ کو آہ و بکا نہیں کرنی چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے. کس بات پہ؟ اپنے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے. کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف. اب اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں؟ ان احادیث کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ استعمال کہاں کرتے ہیں؟ جہاں آپ یزیدیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہاں استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جزا فضا نہیں ہو سکتا، آہ و بکا نہیں ہو سکتا. خدا کے خلاف، ظالم کے خلاف حکم ہے مت چھوڑو ظالم کو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اور یہ آواز ہم عزاداری کی شکل میں اٹھاتے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. ربوبیت در حقیقت آپ کی روحانی تربیت کا نام ہے. ڈیوائن نرچرنگ ہے آپ کی. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو مثال صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن تقریب ذہن کے لیے. سرجن آپ کو چیرتا پھاڑتا ہے، آپ کیوں پھر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے آپ کو یہ آپ کی بھلائی کے لیے. آپ کو کچھ بھی ہو جائے یہ ہونا آپ کی بھلائی کے لیے ہو سکتا ہے. کب؟ جب آپ کو خدا پہ ایمان ہو، جب رب کو مانتے ہوں. اگر رب کو نہ مانتے ہوں یہ تو پھر بھی ہوگا. آزمائش ہے، یہ نہیں آپ نہ مانتے ہو تو جان چھوٹ جائے گی. ہاں، نہ ماننے کی ایک اور مرتبے پہ جا کے جان چھوٹ جائے گی. آپ کافر ہو جائیں جان چھوٹ جائے گی. یہ آپ کے لیے تو نہیں ہے. کوئی اگر کافر ہو جائے اس کو یہ ابتلا نہیں آئیں گی، اس کی ظاہری زندگی بڑی اچھی جائے گی، اس کو امراض بھی بہت کم آئیں گے، اور آ بھی گئے تو اس کے پاس ہاسپٹل فیسلٹیز، ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں، وہ درد ہونے بھی نہیں دیں گے. اگر آپ اس سرجن کے خلاف گئے، سرجن نے ادھر سے سرجری کی ہے، آپ نے دیکھا اس نے مجھے سرجری کی ہے،
ہوش میں آتے ساتھ ہی آپ نے اکھاڑ کے پھینکنا شروع کر دیا, سٹیچز بھی کھولنا شروع کر دیا, کیا ہوگا؟ مزید خراب ہو جائے گا. خدا پر اعتماد, اور یہ تو آسان ہے, ہم نے اس کا تو حوالہ دیا تھا نا کافی میں, باب شدت ابتلاء المؤمن, مومن کو شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ چیپٹر ہے, یہ چیپٹر سرچ کریں گے تو آپ کو نکل آئے گا. میں کچھ 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, معنی ہم نے پیش کر دیا, ابھی ہم الفاظ ہی پیش کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ کس پہ بلا آتی ہے؟ انبیاء پہ. ثم الذین یلونہم, اس کے بعد جن کا درجہ ان میں سے کمتر ہے. پس انبیاء میں فضلناہم بعضهم علی بعض, ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. فضیلت میں جو نبی جتنا بلند ہوگا اس پہ اتنی زیادہ اذیت ہوگی, آزمائش ہوگی. تو سب سے زیادہ آزمائش کس پہ ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین پہ سب سے زیادہ. اب وہ کیا کیا آزمائشیں تھیں, ان میں سے کچھ ہمیں معلوم ہے, کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے. کچھ آزمائشیں ایسی ہیں اور مظلومیت ختم مرتبت کی ایسی ہے کہ وہ بیان کریں تو کلمہ گو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ اس سے بڑی مظلومیت کوئی نہیں ہے. یعنی امام حسین پہ جو ظلم ہوا ہے وہ بیان کریں تو کوئی کلمہ گو ناراض ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے یہاں آسان ہے, حسینی ہیں یا یزیدی ہیں, یزیدی بھی ہیں لیکن یہ آسان ہے. لیکن اوپر پہنچ کے جو لوگ حضرت کے خلاف گئے ہیں وہاں اگر آپ اس ظلم کو بیان کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ مظلومیت ہے. یہ بھی میں نے صرف اشارہ دیا. سب سے زیادہ ظلم رسول خدا پر ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر, جو سب سے بڑھ کر ہوگا اس پر مصیبتیں بھی سب سے زیادہ آئیں گی. اب اس کی کیپیسٹی اتنی بڑی ہے کہ وہ ان تمام مصائب کو برداشت کر رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چل. یہ حدیث النبیون ثم الامثل فالامثل ويبتلى المؤمن بعد على قدر ایمانہم, جتنا آپ کا ایمان قوی ہوگا اتنے آپ پہ آزمائشیں کڑی آ جائیں گی. اب آپ کی مرضی ہے, ابتلا نہیں چاہیے, ایمان کم کر دیں, جان چھوٹ جائے گی. یار اگر ایمان کم کریں تو مصیبت ابتلا بھی کم ہو جائے گی. یہ کرنا چاہیے, سودا ہونا چاہیے. کیوں؟ جان چھوٹ رہی ہے نا, آسان زندگی گزر رہی ہے. زندگی تو ابھی آنی ہے. الذی خلق الموت والحیات, ابھی تو تم جی نہیں رہے ہو. پہلے تمہارے لیے موت خلق ہوگی, اس کے بعد حیات. اسے تم حیات کہتے ہو, یہ تو چند دنوں کا کھیل ہے. یہ حیات نہیں ہے, یہ موت کا مقدمہ ہے. اس کے بعد جو حیات ہے وہاں کی آسانی. خدا نے ہمیں یہاں آسانی کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنا غلط تصور رہتے ہیں, ہم یہاں آسانی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. خدا نے یہ آسانی کے لیے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا. آسانی کے لیے کہاں ہے؟ جنت. بھئی پہنچ جاؤ گے آسانی کے لیے. آسانی کی جگہ کو بھول جاتے ہیں, مشقت کی جگہ پر آسانی تلاش کرتے ہیں. فمن صح ایمانہ وحسن عملہ اشتد بلاؤ. عمل جتنا اچھا کرتے جاؤ, ایمان جتنا بڑھاتے چلے جاؤ گے, بلا میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دوسرے تیسرے دن کوئی جوان آیا تھا, اس نے کہا تھا مجھے سمجھ میں آ گیا جو میری مشکلات ہیں اس کی کیا وجہ ہے. مجھے یاد نہیں ہے وہ کیا ہم نے کوئی بات کی تھی, اس سے اس کو ٹریگر ہو گیا تھا کہ بھئی یہ دیکھو میں فلاں غلطیاں کر رہا تھا, اس لیے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہو رہا, اس میں مشکل آتی جا رہی ہے. نہیں بھائی, تم جتنا اچھا کرو گے
اب کچھ کے دلوں میں مشکل آ رہی ہے نا، جو مشکلات زندگی میں ہیں، اور ابھی آئے یہاں ہیں کہ مولا کے توسل سے وہ مشکلات حل ہو جائیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. مشکلات حل ہو جائیں گے، وہ مشکل آپ کے لیے مشکل رہے گی ہی نہیں. یہ دیکھیں، آپ کو کوئی درد ہو رہا ہو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس درد کی وجہ سے جو آپ کو اذیت ہو رہی ہے وہ مشکل ہے. اسی لیے آپ کو جب پین کلر دیتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ سب پین کلر ہے. آپ کو پین ہوگا، وہ پین آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. بس اگر آپ کی منزل بلند ہو تو آپ کی ٹریننگ بھی سخت ہوگی. یہ تو آپ سب جو بھی لوگ جہاں جہاں جس بھی جگہ پر ہیں ان کو ہی پتا ہے. ایون پرائیویٹ بزنس کرنے والوں کو بھی پتا ہے. ڈیسٹینیشن اوور ہے تو محنت زیادہ ہے. اسی لیے ہم جو پرائیویٹ کام کرنے والے ہم زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ نے 9 to 5 کوئی کام کرنا ہے، اس میں بھی اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کی ٹریننگ زیادہ ہو جاتی ہے. ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا. اگر زیادہ ریوارڈ چاہیے تو وہ بلا سے ملتا ہے، ملتا ہی آزمائش سے، مشقتیں اٹھانے سے ملتا ہے. یہ دنیا میں بالکل اسی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہاں کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نظر آنے کی وجہ سے آج ہم مشقت کرتے ہیں، کل ہمیں ریوارڈ ملتا ہے. 5 سال مشقت کرتے ہیں، 5 سال بعد ہمیں ریوارڈ ملتا ہے. ہم جاتے ہیں یونیورسٹیز، صبح شام وہاں محنت بھی کرتے ہیں، لاکھوں کروڑ روپیہ بھی ان کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں توقع یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں ریوارڈ ملے گا. دوسرا نظر آیا ہوتا ہے، اس کو ملا، اس کی یہ جاب لگی، اس کے وہ لگ گئی. ہمیں یہ کوئی نہیں پتا ہوتا، ہو سکتا ہے جب میں ڈگری کروں اس کے اگلے دن میں دنیا سے ہی چلا جاؤں. کون سا ریوارڈ ملا؟ یہاں یقینی نہیں ہے، وہاں یقینی ہے. جہاں یقینی ہے اس پہ ایمان نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا. جہاں بالکل بھی کوئی بھی یقینی نہیں ہے وہ اس کو ہم یقینی سمجھتے ہیں. ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا وما احب اللہ قوما الا ابتلاہم. اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں مبتلا کر دیتا ہے. المؤمن لا یمضی علیہ 40 لیلہ، 40 راتیں نہیں گزرتی. الا عرض له امر یحزنہ، 40 دنوں میں کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہونا ہے، کوئی نہ کوئی غم آنا ہی آنا ہے. اگر آپ مینٹلی تیار ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر نہ ہو تو پریشانی ہونی چاہیے. ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے کہا کہ امام ایک عرصہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی کہیں پریشانی نہیں آ رہی، بزنس کر رہا ہوں بہت اچھا ہو رہا ہے، بیوی بھی بہت اچھی، اولاد ہوئے وہ بھی بہت اچھے، ہمسایہ ملا وہ بھی بہت اچھا. دوسری روایت میں ہے کہ اگر آپ کوئی پرائیویٹ آئلینڈ خرید لیں، کوئی پرائیویٹ جزیرہ خرید کے اکیلے بھی وہاں جا کے بسیں، اللہ کسی نہ کسی کو وہاں بھیج دے گا آپ کو اذیت کرنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی نہ ہو. اور اگر کسی کو بھیجا جو آپ کو اذیت کرے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ آپ مومن ہیں. اپنے اطراف میں تلاش کریں کہ میرے مومن ہونے کی نشانی کہاں ہے. وجہ اس کے اس سے تنگ ہو، یہ میرے مومن ہونے کی نشانی ہے. 40 دنوں میں ہونا ہی ہونا ہے. اب اس سے آپ بہت تنگ ہو جائیں اور اگلے 40 دن کے لیے موڈ خراب رکھیں یا اس کو ہنسی میں ٹال دیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا، ہم کیونکہ
اس طرح، کیونکہ یہ کلاس روم نہیں ہے نا، لیکچر نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کے چل سکیں اور آپ کو کہیں جائیں یہ ہوم ورک کر کے آئیں، یہ تو نہیں ہے. ہر قسم کے لوگ ہیں اور ہر سن کے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا ایسے چلانا پڑتا ہے جس میں ہو سکتا ہے کچھ جگہ تھوڑی سی تشنا رہ جائے. ہم نے کہا کہ بھائی کچھ بھی کر لو، آپ کچھ بھی نہیں کرتے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں مارا، جو آپ نے مارا ہے وہ آپ نے نہیں مارا. یہ رسول سے کہہ رہے ہیں جو آپ نے مارا. اصحاب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے قتل کیا ہی نہیں، ما قتلتم، تم نے کیا کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے مارا ہے. دیکھیں جب بدر کے ان صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم کہیں جی آزاداری چلتی ہی میری وجہ سے، اگر میں نہ ہوتا تو حسین کا یہ ذکر نہ ہو رہا ہوتا. خاک پر سر، ہمیں ہماری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. دنیا میں جو اسباب ہیں ان کے ذریعے بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہونا اسباب کے ذریعے ہے. اب اللہ ان یجری الاشیاء الا اسبابها، یہ اسباب کی دنیا بنائی ہے. آپ کو عزت چاہیے، آپ کو پیسہ کمانا ہے، آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کو اقتصاد میں مضبوط ہونا ہے، اسباب کے بغیر نہیں ہوگا. یہ خدا کا قانون ہے. اچھا اگر اسباب کے بغیر نہیں ہوگا تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ مجھ میں اور کافر میں کیا فرق ہو گیا اگر صرف اسباب ہیں؟ مومن میں اور کافر میں، اور مومن جو ایمان والا ہے اس کی بات کر، باقی اس کے مقابلے میں کافر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں عام مسلمان ہے. عام مسلمان بھی جس کو سارا بھروسہ ظاہری اسباب پر ہو. جو عام آدمی ہے وہ ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے اور اس کی نظر وہیں تک ہوتی ہے. جو مومن ہوتا ہے اسے اسباب کے پیچھے خدا کی قدرت نظر آ رہی ہوتی ہے. بہت بڑا فرق ہے. ہوگا انہی چیزوں کے ذریعے، لیکن یہ چیزیں خود سے مستقلاً سب کچھ نہیں ہیں. آگ جلانے کے لیے ہے اور آج تک سب کو آگ نے جلایا ہے، لیکن اگر خدا نہ چاہے تو نہیں جلائے گا. جسے اس بات پر ایمان ہو اسے منجنیق پر بٹھا کے آگ کی طرف روانہ بھی کر دیا گیا ہے. راستے میں پتہ نہیں کتنے سیکنڈز تھے نا. آپ اگر کسی کو سپیڈ سے پھینک دیں تو چند سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے، کتنے سیکنڈ کا ہی مسئلہ تھا. وہاں آیا جبرائیل، اس کو بہت تیز تیز بولنا پڑا ہوگا 3x پہ لگا کے، ٹائم کم تھا. کوئی حاجت ہے؟ کیا کہا ہے، لیکن تجھ سے نہیں. پھر کس سے؟ میرا رب ہے. بھائی اگر رب ہے تو رب نے جبرائیل کے ذریعے ہی کوئی مدد کرنی ہوگی نا. کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی راستہ اختیار کرے. اگر اس نے جبرائیل کو مدد کے لیے بھیجا ہوتا تو جبرائیل پوچھتا نہ. جو حکم ہوتا ہے جبرائیل کو وہی کرتا ہے. جبرائیل نے بھی نہیں کہا اب تو ٹائم نہیں رہا. رب نے کچھ کرنا ہوتا تو کر دیا ہوتا. آپ تو یہ بس اگلے سیکنڈ میں ہم لینڈ کر رہے ہیں اس میں آگ میں. فکر تھی ابراہیم کو؟ نہیں. کیوں فکر نہیں تھی؟ ایمان تھا. آیا یہ ایمان تھا کہ نہیں جلوں گا؟ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ روایت میں بھی نہیں ہے، میں صرف ایک اپنا وہ پیش کر رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ابراہیم کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں جلوں گا یا نہیں جلوں گا، لیکن یہ یقین تھا کہ جو خدا کی مشیت ہے وہی ہوگا. آج جس شہید کا ذکر کیا جاتا ہے، اس شہید کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا تھا، اور جو رب کا نمائندہ تھا زمین پر اسے بھی پہچانتا تھا.
ان لعمی العباس منزلتن، میرے چچا عباس کی جو جنت میں مقام ہے وہ ایسا ہے جسے دیکھ کر سب رشک کریں گے. عباس اس مقام پر کیوں ہے؟ عباس نے ایسا کیا کیا ہے؟ صرف ایک چیز، اپنے وقت کے امام کی اطاعت. جو کہا جب کہا عباس نے مان لیا. یہاں خیمے لگانے ہیں تو لگانے ہیں. عباس سے علمدار. دیکھیں میں جب بھی کربلا جاتا ہوں، خدا نے توفیق دی ہے پہنچ جاتا ہوں. میں جب عباس کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ان سے معذرت خواہی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں عباس آپ کے مصائب بہت زیادہ ہیں، آپ کے چاہنے والے مومنین بھی بہت زیادہ ہیں. میں جب بھی مصائب پڑھتا ہوں میں حق ادا نہیں کر سکتا. تو آپ عباس سے اپنی محبت کا اظہار خود کریں، میرے الفاظ میں نہ جائیں. جانتے ہیں عباس تھا کون؟ عباس زینب کی امید تھی. جب تک عباس رہے بیویوں کو کوئی خوف نہیں تھا، اور سب کو یقین تھا کہ عباس ہماری حفاظت کریں گے. عباس نے اجازت مانگی کئی دفعہ، لیکن جو امام کہتے تھے اس سے پھر کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، مان لیتے تھے. اجازت تو لے سکتے تھے. ایک دفعہ آئے اور فرمایا مولا دل بہت تنگ ہو رہا ہے، لقد ضاق صدری، میرا دل بہت اب برداشت نہیں ہو رہا، دل پھٹ رہا ہے. معمولاً ذاکر یوں پڑھتے ہیں، میں بھی ایک ذاکر ہوں اگر ہوں تو، کہ عباس جو العطش کی صدائیں سن رہے تھے وہ عباس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. لیکن ابھی میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ عباس حسین کی مظلومیت دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہے تھے. میرا مولا جنت کا سردار جس کے پاس عباس جیسا سپہ سالار ہو وہ اتنا مظلوم ہو جائے. حسین نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، تو نہ رہے گا تو میرا لشکر نہیں رہے گا. مقتل میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فرمایا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا. مقتل نے امام حسین کا جواب نقل نہیں کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حسین کے لیے تو عباس خود لشکر تھا، بیویوں کے لیے وجود عباس ہی لشکر تھا. پانی لانے کی اجازت ملی، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ہے. عباس فرات کی طرف جاتے ہیں. 4000 لوگ جس پانی کی حفاظت پر تھے اور ایک اکیلا عباس، وہ بھی ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے. میں نے مقتل میں تلاش کیا کہ عباس کو فرات تک پہنچنے میں کوئی دقت ہوئی، کوئی بڑی جنگ لڑنی پڑی، کہیں نہیں لکھا. دیکھیں اگر کوئی چیز آسان ہو تو اس کو شرح نہیں کیا کرتے. یہ تو آسانی سے وہاں پہنچ گیا تو یہ لکھتے ہیں عباس فرات میں پہنچ گئے. فرات میں پہنچے، مشکیزے کو بھرا، پانی ہاتھ میں لیا اور شہنشاہ وفا نے اس پانی کو
गिरा दिया। कुछ लोग समझते हैं कि अब्बास ने पानी पीने के लिए चुल्लू में लिया। शहंशाह वफा ने मेरा दिल कहता है पानी पीने के लिए नहीं, पानी को ये खिताब करने के लिए, तू यहां है, हुसैन प्यासा है। पानी की कमी नहीं थी, पानी बह रहा था, परिन चरिन सब पानी पी रहे थे, लेकिन हुसैन प्यासा था, हुसैन के बच्चे प्यासे थे। अजरकुम अल्लाह। रोने में बुखल न कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आगे बैठे या पीछे बैठे या बाहर बैठे। ये जो आपका गिरिया है रिवायत में है, ये जनाब सैयदा तक पहुंचता है। सबको यकीन था अब्बास पानी लेकर आएंगे। तमाम बनी हाशिम के शहीद जब भी गए हैं विदा है, अब्बास का कोई विदा नहीं था, किसी ने अब्बास को विदा नहीं कहा। इसलिए तो मालूम था ये तो वापस आएंगे, अब्बास से कौन लड़ सकता है। जब मशकीजा लेके वापसी का सफर शुरू हुआ, 4000 में से 2000 तीर अंदाज हैं, अब्बास पे तीर मार रहे हैं। अब छुप के वार करने वाले लाइनों ने छुप कर वार करना शुरू किया। एक दरख्त के पीछे से एक लाइन ने वार किया, अब्बास का दायां शाना शहीद हो गया। अब्बास चलते रहे, मशकीजा बाएं शाने पे रखा, दूसरे लाइन ने बायां शाना शहीद कर दिया। अब्बास ने अपना सफर जारी रखा, मशकीजा दांतों में लिया, अपने आप को मशकीजे पे गिराया, एक तीर आके मशकीजे में लगा, तीर बहना शुरू हो गया। अब्बास की आस टूट गई। मख्तल के अल्फाज हैं, अब्बास परेशान था, अब्बास हैरान था, क़याम की तरफ नहीं जा सकता, सकीना से पानी का वादा किया हुआ है, वापिस फुरात नहीं जा सकता, मशकीजा भरने के लिए बाजू नहीं। अब जब मशकीजे का पानी बह गया, अब्बास ने सर उठाया, एक तीर से शोभा आके अब्बास की आंखों में पेवस्त हुआ। जिस गाजी के 2 हाथ न हो, तीर को अपने घुटनों में फंसाया, सर को झटका दे के तीर को निकाला, सर पे जो अम्मामा था वो गिरा। शेर खुदा का शेर जैसा बेटा, जिसके सामने कोई नहीं आता था, अब जब बाजू नहीं है, सर भी नुमाया हो गया है, एक लाइन आगे बढ़ा, उमूदे खेमा लेकर आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता बच्चों को उमूदे खेमा समझ में आता है या नहीं आता। खेमे के सेंटर में या लकड़ी लगी होती थी या लोहे की राड लगी होती थी। आजकल तो पाइप बन गए हैं, उस वक्त पाइप नहीं था, सॉलिड राड हुआ करता था। उस लाइन ने वो राड बुलंद किया, अब्बास के सर का निशाना लिया, इस जोर से अब्बास के सर पर लगा, अब्बास का सर सीने में बेवस हो गया।
اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت فرمائے. خدا آپ کے مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرمائے. ابھی میں نے مصائب کے اگلے مرحلے بیان نہیں کیے. آپ آگے سن نہیں سک رہے. جب مصائب کی یہ منزل آئی، جناب سیدہ نے جنان کو چھوڑا. جناب سیدہ نے عالم مکاشفے میں فرمایا تھا، جو میرے بیٹے کے ان مصائب کو بیان نہیں کرتا میں اس ذاکر سے راضی نہیں. میرا خیال ہے جو ان مصائب کو سن کے گریہ نہ کرتا ہو، جناب سیدہ اس سے راضی نہیں ہوتی. عمود آہنین اتنا سنگین تھا، عباس اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. عباس زمین پہ آ رہے ہیں. جس کے ہاتھ نہ ہو، جس کے بدن پہ تیر ہو، وہ کیسے زمین پہ آئے گا؟ جناب سیدہ نے آواز دی، میرے بیٹے عباس، اپنے بھائی کو مدد کے لیے پکارو. یہ پہلی دفعہ ہے عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے پکارا. یا اخی آدری کا خواب. اگر آج کا دن نہ ہوتا میں آپ کو کبھی اتنی زحمت نہ دیتا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے، میں ہمیشہ عباس کی بارگاہ میں شرمندہ رہتا ہوں. میں آپ کے مصائب بیان نہیں کر سکتا. مصائب کہاں، یہ بیان کہاں. شیر خدا کا بیٹا ہے. وہ شیر ہے جس کے سامنے 4000 میں سے ایک بھی نہیں رک سکا تھا. اب انہیں موقع ملا ہے. اب شیر خدا کے ہاتھ نہیں ہے. ان لعینوں نے، عباس ابھی زندہ ہے، عباس کو تاراج کرنا شروع کیا. کسی نے زرہ لوٹی، کسی نے انگوٹھی لوٹی، تبرکات لوٹنا شروع کیے. جب سب تبرکات لوٹ چکے، اب بھی ان کا کینہ پورا نہ ہوا. 2 ہاتھ پہلے شہید ہو چکے ہیں، اب تلوار لے کے آگے بڑھے ہیں. روایت کے الفاظ نہ ہوتا میں کبھی نہ بڑھتا. کاش ایسا نہ ہوا ہو. وَقَطَعُوهُمْ بِسُيُوفِهِمْ رِجْلَيْهِ. عباس کے 2 پاؤں بھی شہید. زینب کے سینے میں پتہ نہیں کیا طاقت ایجاد کر دی تھی. اب کے جو لعین آگے بڑھا ہے، اس نے جو جسارت کی ہے، میں اگر بیان کروں تو پھر میں آگے نہیں پڑھ سکتا. عباس کو اٹھانا چاہا. عباس نے فرمایا، مولا آخری خواہش ہے، آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا. فرمایا، عباس میں تمہارے سرانے ہوں. فرمایا، مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. اگر خون صاف کر دے میں آخری بار آپ کی زیارت کر لوں. عباس کی آخری وصیت، آخری خواہش پوری ہوئی. مولا نے اٹھانا چاہا. عباس نے فرمایا، مجھے خیمے تک لے کے نہ جائیے گا. ظاہراً عباس نے فرمایا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا،
لیکن عباس جانتے تھے حسین سے یہ لاشا اٹھے گا نہیں، اہل حرم اس لاشے کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عباس کو رہنے دیا، علم کو اٹھایا، اٹھنا چاہا، حسین اٹھ نہیں پا رہے، اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اٹھ نہیں پا رہے۔ بس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب سوئے خیام جا رہے ہیں۔ سکینہ نے جب آتے دیکھا علم کو، بچوں کو جمع کیا، کہا میں نہ کہتی تھی چچا پانی لے کر آئیں گے، آؤ چچا کے استقبال کے لیے چلتے ہیں۔ پیاس کا دور ختم ہوا، بچے استقبال کے لیے بڑھے، علم نزدیک آتا گیا اور جب دیکھا علم ہے، علمدار نہیں ہے۔ سکینہ پکاری، اے بابا پانی نہیں چاہیے، علمدار۔ حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ سلام